شاندار مہینے کا شاندار عشرہ شروع ہو چکا ہے، ایسا شاندار کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں عام ہو جاتی ہیں۔ فرشتے اور حضرت جبریل علیہ السلام رحمتیں لے کر اترتے ہیں، اور اس عشرے میں ایک رات ایسی ہے کہ جو شب قدر یا لیلۃ القدر کے نام سے جانی جاتی ہے، کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کو پانے کے لیے اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کرو۔ جس نے اس رات کی اہمیت کو جان لیا اور اس رات کی اہمیت کو جانتے ہوئے اللہ کی عبادت و ریاضت کی، تو وہ کامیاب ترین انسان ہو گیا۔ پیارے عزیزوں، رمضان المبارک کو معمولی نہ سمجھو۔ ہم فطری طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی مہمان ہمارے یہاں آئے اور ہم اس کی خاطر و مدارات اچھے طریقے سے کریں، تو وہ مہمان اپنے مقام پر جا کر اس میزبان کی خوب تعریف کرتا ہے، لیکن اگر اس کی مہمان نوازی نہ کی جائے، اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے، اس کی قدردانی نہ کی جائے، تو وہی مہمان اپنے اس میزبان کی برائی کرتا ہے، اس کی برائیوں کو اجاگر کرتا ہے۔ بس یہی حال ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی طرف سے امت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان کی حیثیت سے تشریف لاتا ہے۔ اگر اس کی مہمان نوازی ہم نے اچھے طریقے سے کی، تو یہ بارگاہ الہی میں ہماری تعریف و توصیف کرے گا، ہماری مغفرت اور ہماری بخشش کی بارگاہ الہی میں سفارش کرے گا۔ اور اس کی خاطر و مدارات کیا ہے؟ وہ ہے رمضان المبارک میں روزے رکھنا، قرآن عظیم کی تلاوت کرنا، قرآن عظیم کی تلاوت کو سننا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا۔ اگر کسی نے یہ کر لیا تو اس نے اس مہمان کی مہمان نوازی کا حق ادا کر دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ بدنصیب ہے وہ شخص، ہلاک اور برباد ہو جائے ایسا شخص کہ جس نے رمضان شریف کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی بخشش نہیں کرائی، اس نے اپنی مغفرت نہیں کرائی۔ آقا علیہ السلام نے اس پر آمین فرمایا۔ لہذا میرے عزیزوں، اس ماہ مبارک کی قدر کیجئے۔ روزے بغیر کسی شرعی عذر کے ہرگز نہ چھوڑیے۔ قرآن عظیم کی تلاوت کثرت سے کیجئے، قرآن عظیم کی تلاوت کو سنیے۔ لیکن دیکھا عموماً یہ جاتا ہے کہ ہم تراویح کا اہتمام بڑے ذوق و شوق سے جب تک کرتے ہیں کہ جب تک تراویح میں قرآن عظیم مکمل نہیں ہوا ہے، لیکن جیسے ہی قرآن عظیم کا اختتام ہوتا ہے، قرآن عظیم پورا ہوتا ہے، ہماری تراویح بھی غائب، ہماری تلاوت بھی غائب، ہمارے روزوں کے اندر جو ایک قسم کا ذوق و شوق ہونا چاہیے، اس ذوق و شوق میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ پیارے عزیزوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پورے مہینے تراویح پڑھیے، پورے مہینے قرآن عظیم کی تلاوت کیجئے، پورے مہینے رمضان المبارک کے روزے رکھیے، اس کی پوری بھرپور تیاری کیجئے۔ اسی کا نام بہترین مہمان نوازی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔